لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گئے 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے. یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا.
اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8-8 مہینے، 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-8 9-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے، تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ، تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے۔ اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے، دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی۔ پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے، اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ اپنی جہاں رکھ دو، ایسی گھڑیاں منگنی میں ملتی ہیں، انسان منگنی ہوتی ہے نا۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے جو میں اکثر یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام مکمل داخل۔ قرآن مجید نے بعض دفعہ ایک مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کی، لیکن اس کے لیے ایک جگہ الگ الفاظ، تیسری جگہ الگ الفاظ، تیسری جگہ الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم نہ چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میری، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا اور کون برا۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شکر کرے گا اور کون ناشکرا بنے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیدا کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اصل حکم یہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ اصل میں ایک ہی حکم ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبد، میں نے بنایا اس لیے میری عبادت کریں، میری غلامی کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، جو آرڈرز دیے ہیں، اصول فقہ میں اس پہ بڑی بحث ہوتی کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا، جو آرڈرز ہیں اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے، حکیم ہے، تو جب کوئی حکمت والی ذات ہو تو وہ آرڈرز جو دیے جاتے ہیں فضول نہیں ہوتے، کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں بنائی آرڈر دیا، نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں بیان کی، تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی جب قانون سازی پیش نظر بھی کوئی حکمتیں کیا خیال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں انسانیت بھلے کے لیے، اور کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر احکام بنائے جاتے ہیں، قانون بنایا۔ جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اسمبلی میں کوئی قانون پاس کر، کوئی لاس بنائے جاتے ہیں
ان قوانین کے پیچھے دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ لوگوں کے فائدے کا۔ کوئی ایسا قانون دیکھا کہ حکومت قانون پاس کر کے، کیوں گورنمنٹ کا یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بیڑا، بولو لیبل سب اچھے ہی لگاتے ہیں۔ فرعون بھی جو قانون بناتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، ہزاروں بچے مروا دیے، قتل کروا دی، تو اس کے پیچھے کیا دعویٰ تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے، اسٹیٹ کو، ان بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو حکومت خطرہ، اسٹیٹ سب کو کیا کر دو، ہزاروں بچے ماؤں کی، جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں، قانون ساز ہوتے ہیں، ان کا دعویٰ بہرحال یہی انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اس دعوے پہ پورا اتریں یا پورا نہ اتریں۔ وہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے۔ اب تین طرح کے قانون ساز ہیں جو قانون بناتے ہیں۔ نمبر ایک، ظالم لوگ، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا، لیکن اصل میں انسانیت بھلائی پیش نظر نہیں، مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کے ہاں قانون تھا، بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا ماں کی گود سے چھین کے اس کو ذبح کر دیا، یذبح ابناءہم، لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہو پھر نہیں، لڑکا جو پیدا ہوگا اس کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا۔ لڑکوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو کیوں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے، خواتین ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جائیں، ہوتا تو ہے کہ ماں حکومت کرتی ہے نا بیٹوں پہ، الٹا ہو جائے گا کہ بیٹے حکومت کریں گے ماں پہ، یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا، باپ بعد میں پیدا ہوگا۔ آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں ہیں، گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں، باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے طبیعت پہ اس گنا نہ گزرے، اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، بیٹا الٹا ہو گیا۔ تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی، قرب قیامت، ابھی تو قیامت آئے گی۔ تو انہی الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی، عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو، ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بے وقوف بنایا جائے گا۔ رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی، عورتوں کو ملنے چاہیے جو حقوق ہیں، لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین، مردوں کا رو بھی ختم۔ اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا، عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا، ہو رہا ہے۔ تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا، کوئی حکومت کمزور ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا، کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا۔ پوائنٹ ٹو نوٹڈ ہے، یہ یاد کر، ٹاپک نہیں لیکن ٹاپک سے میں دائیں بائیں قیام۔ کمزور حکومت ہو، نیک ہو، کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں، وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا، تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا، یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے، تو آرڈر تو گیا، صحیح ہے نا، آرڈر گیا۔ ٹک ٹاک پہ چٹکلا بھیجا کہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا ابو گئے تیل، ماں نے غصہ آیا، تھپڑ لگایا، تجھے باپ کا احترام نہیں ہے۔ پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ، تیل لے کے، تو کہہ رہا میں بھید بھی تھوڑی کرتا، واقعی وہ تیل لینے گئے۔ خیر، کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے، چیزیں بنا رہے ہو۔ فراغت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے۔ خیر، تو ان تلد الامۃ ربتہا، باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے۔ یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے، یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں، زبان سے اقرار نہیں کر۔ بھائی جب کمزور ہو تو حاکم طاقتور ہوتا ہے، کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں، اس کی سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس گھر میں عورت کی حکومت ہے، مرد بیکار ہیں وہاں پہ، تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی، میں اگر میری گھر میں چلنی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی، گھر ٹوٹیں گے، بچے باغی ہوں گے، یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے۔ بہت گہری بات کی ہم سب کے بارے میں، ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا، نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے، اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو، اس سے گھر کا بیڑا غرق۔ نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا، لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو، ایسے لائق کا کیا کرنا ہے؟ بہت نیک شوہروں کو جانتا ہوں، بیڑا ہی غرق کر دیا گھر، جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا؟ ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے گئے تو خیر۔ اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے، آج کل بعض خواتین اس بات کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کر رہی ہیں کہ گھروں میں مردوں کا کنٹرول ہونا چاہیے، وہ عورت لیکن وہ اللہ نے کھوپڑی دی ہے ان کو، وہ خود اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ آدمی کا، عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہیں۔ اور میں بھی ایسی خواتین سے مل جو بڑی لبرل قسم کی خواتین سمجھی جاتی ہیں، بعض میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئی جو بڑی ماڈرن خواتین سمجھی جاتی ہیں، وہ مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یار یہ جو آپ بات کرتے ہو نا کہ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے، 100% درست ہے۔ کہہ رہی ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومت نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، ان گھروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ خیر، ہم بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، گھر میں یہ بات یہاں بیٹھ کے آپس میں سب کر سکتے۔ خیر، تو
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دی، ہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قانون سازی کریں. ایک تو ہوتے ہی برے ہیں، جیسے فرعون برا تھا، اس نے مردوں کو قتل کرنا کو پتا تھا کہ اس قوم میں لڑکے ہوں گے تو یہ قوم پاورفل ہوگی، عورتوں کو پیدا ہونے دو، خواتین کو پیدا ہونے دو، مردوں کو نہ پیدا ہونے دو، تاکہ ان کو ہم غلام آسانی سے بنا سکیں. تو فرعون اس میں مخلص نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کے پیش نظر حکومت بچانا نہیں تھا. اگر حکومت بچانا بھی تھی تو بھائی آپ ظلم ہی نہ کرو نا، تاکہ آپ کو بغاوت کا خطرہ ہی نہ ہو. کیوں اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا؟ فرعون تمیز سے زندگی گزارتا، ایک عادلانہ حکومت کرتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو نہ بھیجتے اس کے مقابلے میں. تو اپنے آپ کو درست کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ طاقت کے زور سے اس بات کا امکان ہی ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہو اور میری حکومت کا تختہ الٹے. لہذا ایک بچہ جس کے بارے میں خطرہ تھا، اس کی بیس پر ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا، اور ساری زندگی الٹے الٹے قانون بناتا رہا. ما اریکم الا ما ارا وما اہدی الا سبیل الرشاد. باتیں کیا کرتا تھا؟ جب اجلاس ہوتا نا، قانون سازی ہوتی، تو کہتا کہ میں وہی بات کہوں گا جس میں تمہارا فائدہ. یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ قوم کے لیے. نعرے ہمیشہ سے سیاسی لوگوں نے بڑے خاندانی، یہ سب میرا کچھ بھی نہیں ہے اس ملک، یہ سب کس کے لیے؟ میری صرف 25-30 ارب روپے کی 8-10 فیکٹریاں ہیں. ہمارے جو حکمران ہیں نا وہ اس طرح کی بات بزبان حال کرتے، میں نے تو صرف 25-30 ارب کی 8-10 فیکٹریاں بنائی، باقی سب کس کا ہے؟ عوام کا. تو بچا کیا بھائی؟ اچھا جو عوام کا ہوتا ہے اس میں بھی ان کو جو سڑکیں بھی بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنے ہی کھانچے چل رہے ہوتے ہیں اس میں. اللہ ڈامر بھی انہی کے سے خریدو، گٹر کے ڈھکن بھی انہی سے خریدو، سریا بھی خریدو. عجیب سیٹ اپ چل رہا ہے بھائی. بہرحال اچھا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں نا باہر والے بہت نیک ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، باہر والے بھی کم نہیں ہو. گورے کی جو کرپشن ہے نا وہ بڑے خاندانی طریقے، وہ چھچوری طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے وہ کرتا بھی ہے، بدنام بھی نہیں ہو. ہم لوگ چپل چور ہیں، پکڑے جاتے ہیں. وہ چپل چوری نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ افریقہ میں اور غریب ملکوں میں سونے کی کانوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر وہاں کرپٹ حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں، الیکشن میں دھاندلیاں کروا کے کرپٹ لوگوں کو بٹھا کے پھر ان کرپٹ لوگوں کا سے ان کا بھتہ ہوتا ہے کہ جتنا گولڈ ہے ہم نکالیں گے اور تجھے اتنا پیسہ ملے گا. تو ایک شخص واحد ارب پتی بن جاتا ہے. تو گورا کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیرے پاس اگر اربوں روپے بھی آ گئے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک اسٹیبل نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ سارا میں تو دنیا میں سفر کیا میرے بھائی، جس ملک میں سب سے زیادہ وسائل ہیں وہی سب سے زیادہ غریب ہے. آپ افریقہ میں جاؤ جہاں سے سونا نکل رہا ہے نا، ہیرے نکل رہے ہیں، ان جگہوں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں. یہ حال ان کا کس نے کیا ہے؟ یہ انہی قوموں نے کیا جن کو ہم دن رات سلوٹ کر. یار یہ ہوتی ہیں ترقی یافتہ قومیں، یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ. او بھائی صاحب، there are 2 types of چورز. چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے مہذب چور، وائٹ کالر والا چور. چرسی بھی چور ہوتا ہے، وائٹ کالر والا، کالر ہی نہیں ہوتا، اکثر بغیر قمیض کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ. اس کی چوری کم ہے، اس نے انسانیت کو نقصان کم پہنچایا ہے، لیکن پٹتا بھی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے. اور ایک وائٹ کالر چور ہوتا ہے، جیسے بہن کو وراثت نہیں دو، آپ کروڑوں روپے کھا گئے اس کے، سوسائٹی میں بدنام ہوتے ہو آپ؟ بولو کوئی بدنامی ہوتی ہے سوسائٹی میں؟ اس کو لارے رپے دے کے پی جاؤ، آپ کاروبار کے نام پہ بیڑا غرق کر دو اس کے پیسوں کا، لیکن آپ چور بھی نہیں کہلاؤ گے. حالانکہ چرسی نے کتنے چرسیوں کی چوریاں کیا ہوتی ہیں. میں بیچارہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مزید نہ شروع کہ وہ چپل چرا لیے یا وہ گلاسز، بائک کے پہلے نئے گلاسز لگتے تھے نا تو یوں کھول کے لے جاتے. میرے ساتھ تو ہوا ہے، 125 تھی، بائک کی گلاسز لگائے، فجر پڑھنے گیا، واپس آیا تو دونوں گلاسز شارٹ. تو چرسیوں کو بیچاروں کا دال پانی اسی سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کئی دفعہ چرسی پکڑے کالونی. کہہ رہے ہیں پھر میں تھک گیا چرسیوں کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، میں نے کہا تم کیوں بار بار چورتے ہیں یار، ہمیں سٹا لگا، اس کے بغیر ہمارا گزار، تم جتنا مرضی مارو، وہ مار سے ہمیں تکلیف کم ہوتی ہے، چرس نہ ملنے کی تکلیف زیادہ ہوتی. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا، ان کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا اور ان کی پڑیا باندھ دی کہ اب تم نے ہمارے ایریا میں کسی چرسی کو گھسنے نہیں دینا ہے، چوری نہیں ہونے دینی، تمہاری چرس کا انتظام ہم کریں گے. کہہ رہے ہیں اس دن سے علاقے میں کیا ہو گیا؟ امن و امن. وہ چرسی خود ہی چرسیوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اس کو پڑیا مل جاتی. اٹ از کالڈ پلاننگ. تو بات کیا چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو فرعون نے کتنا خوبصورت لیبل لگایا نا، بڑا خوبصورت لیبل لگایا، لیکن بیڑا غرق. تو کچھ قانون ساز ایسے ہوتے ہیں جو لیبل کیا لگاتے ہیں؟ بہت خوبصورت، لیکن اس کے پیچھے کچھ مفاد ہوتے. تو ایسے قوانین کو ہم فالو کریں گے کیا؟ بولو. دیکھو ہمارے پاس انسان کسی لا کا پابند ہوگا تو انسان بنے گا نا، یا بے لگام اٹھا جو منہ میں آئے کرے اور کوئی قانون کا پابند نہیں ہے، پھر تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو قانون کو تو ہم سب نے فالو کرنا ہے. اب کس کے قانون کو فالو کریں؟ تو یا تو یہ حکمران ہے. اب فرعون بھی تو فوجیوں کو بھیجتا ہوگا نا، جاؤ بچوں کو ذبح کرو، وہ بھی کہتے ہوں گے ملک کا قانون ہے، تو کیا اس کی بیس پہ بچہ ذبح کرنا جائز ہو گیا ان کے لیے؟
کوئی جائز نہیں ہے بھائی, یہ قانون نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے انسانیت پہ. دوسرے حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, وہ قانون سازی کرتے ہیں اور وہ لیبل بھی اچھے لگاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا جذبہ بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن اس معیار پہ پوری اترتی ہے نہیں اترتی, اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مختلف ملک ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ملک بھی ہیں, لہذا وہ کبھی ایسے قانون نہیں بنتا جو ایک ملک کو فیور دے رہا ہو اور دوسرے ملک کا اس سے بیڑا غرق ہو رہا ہو. چائنا ہے, رشیا ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یہ ان میں بہت سے ملک آپس میں دشمن ہیں. تو یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور بہت سارے ممالک اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون میں انسانیت کو رکھا جاتا ہے. اور اس کے بیسک اصول کیا ہیں؟ رائٹس, ہر ایک کو آزادی ہو. جو قانون بنایا گیا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, جو بیس ہے, دیکھیں ہر قانون کی بھی ایک بیس ہوتی ہے, کس چیز کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی ہے. اسلام نے بھی جو قوانین دیے ہیں نا ہمیں, ان کی بھی ایک بیس ہے, وہ میں ابھی آؤں گا انشاءاللہ, اس کو بتاؤں گا کہ اسلام نے کن چیزوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی. تو یونائٹڈ نیشن بھی قانون سازی کرتی ہے, اس میں جو بنیادی چیز ہے آزادی, وہ کیا ہے؟ بیس ہی کیا ہے؟ آزاد. لہذا اس آزادی میں جو شخص جو کچھ کرنا چاہے اس میں وہ کیا ہے؟ آزاد, بشرطے کہ اس کی آزادی سے انسانیت کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. لہذا لوگ زنا کرنے میں بھی کیا ہے بھائی؟ آزاد ہے, لیکن ریپ کی اجازت نہیں ہے, جبری زنا کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی آزادی سے نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو. اگر وہ راضی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ رائٹس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں تک آگے بڑھے کہ ہومو سیکشولیٹی کو بھی لیگل کر دیا کہ بھائی اگر ایک کو پسندی وسیم کو غفار آ رہا ہے تو مولوی صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی کہ یہ اس کو وہ کیوں پسند آ رہا ہے؟ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے, بھائی مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے, آپ ریلیجیس ہیں, آپ مذہبی ہیں, یہ آپ کا نجی معاملہ ہے. جب یو کے میں یہ قانون پاس ہوا نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا قانون سازی کر رہے ہو بھائی, یہ تو ایک گناہ ہے. تو وہاں بحث اس پر ہوئی اسمبلی میں کہ بھائی اگر ہم اس کو گناہ قرار دیتے ہیں تو نیکی اور گناہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ کیا ہے؟ مذہب ہے. تو اگر ہم نے مذہب کو بنیاد بنانی ہے تو پھر کرسچینٹی کو لے کر آئے ہم یا اسلام کو لے کر آئے ہم. تو مذہب کو جب ہم درمیان سے نکالیں گے تو ہم کس بیس پہ اس کو ناجائز قرار دیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا بھائی غیر اخلاقی, انہوں نے کہا غیر اخلاقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے غیر اخلاقی کو؟ چرسی کو آپ بولو کہ تم جو کام کر رہے ہو غیر اخلاقی ہے, چرسی کہے گا واٹ از غیر اخلاقی؟ وہ کہے گا جب تک تم نہیں پی رہے تو تمہیں غیر اخلاقی لگ رہی ہے, جس دن تم نے سٹا لگانا شروع کر دیا تم بولو گے یہ غیر اخلاقی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے اور تم نہیں دے رہے, اس میں کیا ہے؟ یہ غیر اخلاقی ہے. اخلاقی غیر اخلاقی یہ کتنا مشکل ٹاپک ہے. غیرت اور بے غیرتی, اس کو الفاظ میں ایکسپلین بولو نہیں کیا, یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. جب آپ غیرت مند ہوتے ہیں تو بے غیرتوں کا دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک نمبر کا بے غیرت, لیکن اگر آپ خود بے غیرت ہو تو پھر بے غیرت کا پتہ چلے گا آپ کو. شرم, حیا اور بے حیائی یہ سائنس کے ٹاپک نہیں ہے, یہ تو مذہب کے ٹاپک ہیں. مذہب کو سائٹ پہ کر دیا انہوں نے. جب مذہب کو سائٹ پہ کیا ہے تو اخلاقیات اور غیر اخلاقیات کو ایکسپلین کرنا ہی ممکن نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب یو کے کی اسمبلی میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کو لیگل ہونا چاہیے, تو جو سائن کرنے والے لوگ تھے وہ بھی افسوس کر رہے تھے کہ ہم کس چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں, یعنی کتنا گندے کام ہے جس کی ہم پرمیشن دے رہے ہیں. اور بعضوں نے تو یہاں تک آواز اٹھائی تھی کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. یہ بھی تاریخ میں ہے کہ کاش ہمارا مذہب کیا ہوتا؟ اسلام ہوتا, تاکہ ہم اس کو لیگل نہ کر رہے ہوتے. لیکن انہوں نے بھی لیگل کیا کیونکہ انلیگل قرار دینے کی کوئی ان کے پاس لاجک بولو تھی نہیں, کیونکہ بیس کیا ہے؟ رائٹس, آزادی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس آزادی کی بیس پہ قانون سازی ہو رہی ہے. تو اسی آزادی میں بچوں کے حقوق, لہذا بچے آزاد کا مطلب ماں باپ ان کو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. بچے کیا ہو گئے؟ اماں ابا سے آزاد. بیوی بھی آزاد ہے. اسلام میں ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے, عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو پھر لے سکتی ہے, وہ پھر خلا نہیں, وہ تنسیخ نکاح ہے. اچھا میری بات کو بھی نا لوگ آدھی باتوں کو چلاتے ہیں. میری اس بات کو تو چلا رہے ہیں لوگ کہ عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یہ بالکل ٹھیک ہے. کورٹ اگر عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتا ہے تو اس کا شرعن کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کا جج نکاح ختم نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس میں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ اگر عورت ثابت کر دے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, مخصوص نوعیتوں کے تھوڑا بہت تو ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا استطاعت کے باوجود, تو پھر ایسی صورت میں یک طرفہ خلا ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابے بھائی ایک آدمی نے شادی کی ہے,
بیگم کو نان نفقہ ہی نہیں دے, تو یہ عورت کا بیسک حق ہے نا نان نفقہ, نہ کھانے کو دے رہا ہے نہ اس کو رہائش دے رہا ہے, لٹکایا ہوا ہے اس کو. تو اسلام عورت کو پرمیشن دیتا ہے بھائی ایسے مرد سے طلاق مانگو, طلاق دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں مانگے نہیں دے تو کہاں جاؤ پھر, کورٹ میں جاؤ کہ بھائی یا تو اس کو بولو میرا نان نفقہ دے, مجھے تمیز سے بیوی بنا کے رکھے, یا مجھے میرا نکاح ختم کرے. تو شوہر اگر تمیز سے بیوی بنا کے رکھنے پر آمادہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں آمادہ ہوتا تو پھر یا تو شوہر طلاق دے گا, نہیں دیتا تو جج پھر تنسیخ نکاح کر سکتا ہے, وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے. اس کو جج بولتے تو خلا ہے لیکن وہ خلا ہوتا نہیں ہے, وہ ہوتا کیا ہے, وہ تنسیخ نکاح. تو یہ درست ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. ایسے تھوڑی عورت کو لٹکا دیں گے نا کہ نہ وہ نان نفقہ دے رہا ہے نہ وہ حقوق ادا کر رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, تو ایسا نہیں ہے. اتنی اندھیر نگری اندھیری نہیں ہے, لیکن ہاں وہ بیسک حقوق دے رہا ہو, پھر عورت نے جا کے کورٹ سے خلا لیا, پھر اس خلا کا کوئی. تو آج کل خواتین دے دنا دن کھلے ایسے جا کے لے رہی ہوتی ہیں, اور جج بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک جج کہہ رہا تھا نا کہ ایک ہفتے میں نے 7 عورتوں کو خلا کی. نے بولا آپ اپنی, وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو نکاح ختم کر دیا, دوسروں کی بیویاں تھی. بندے نے ان سے بولا کہ سر آپ اپنی دوسروں کی بیویوں کا نکاح وہ میاں ختم کرے گا, آپ نہیں. وہ میاں کس بات کا ہے میرے بھائی؟ تو اب یہ جو عورت کو ڈیورس کا حق دیا گیا غیر مسلموں کے ہاں ہے, خاتون کے پاس بھی کیا ہے, امریکہ میں, جاپان میں, انڈیا میں, پوری دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ کہتے ہیں رائٹس, آزادی ہے, ٹاٹا کرو, پتلی گلی سے نکل لو. کورٹ میں جاؤ, بولے بھائی مجھے نہیں, وسیم کے ساتھ مجھے نہیں رہنا, مجھے پسند کون آ رہا ہے, غفار پسند, جا سکتی ہے. تو اس کی بیس بھی کیا ہے اس قانون کی, بھائی آزادی. بھائی جتنے مرد آزاد ہے اتنا ہی کون آزاد ہے. میں صرف یونائٹڈ نیشن کے جو اصول ہے نا ان کی بیس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پھر میں اسلام کی طرف آؤں گا. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا, اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آزادی, بچوں پہ آپ ڈانٹ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ماں باپ بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. بیوی کو ڈیورس جیسے آپ دے سکتے ہو تو بیوی خود بھی آپ کو ڈیورس دے سکتی. اور معذور بچہ, آپ کے گھر آپ کا بھائی اگر معذور ہے, آپ اس کی کیئر نہیں کرنا چاہتے, تو گورنمنٹ آپ کو اس کی کیئر کرنے پر فورس, بولو کیوں نہیں کرے گی؟ بھائی جیسے آپ ہو وہ بھی, اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے اپنے معذور بھائی کو گھر میں, کوئی بات نہیں یار, آپ کا بھی جینے کا حق ہے. کیونکہ آپ اگر اس معذور بھائی کو رکھو گے تو آپ کی زندگی کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لہذا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ معذوروں کو وہ پالے. اگر آپ پال لو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کون پالے گا اصل میں اس کو؟ گورنمنٹ. لہذا گورنمنٹ نے وہاں معذوروں کے لیے ایک ملازمین آتے ہیں 12 گھنٹے سے, پھر گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے, پھر ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے, اور بڑے تمیز سے ہوتا ہے, معذوروں کی بڑی کیئر ہوتی ہے. لیکن بہن بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ آزاد, آپ کے ذمے کچھ بھی, یہ تو بہن بھائی ہیں, ماں باپ کا درجہ تو بہن بھائیوں سے اوپر کا ہے. اگر آپ کے ابا کو فالج ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کو پالنا, بین الاقوامی لاز بھی یہی ہے کہ آپ کے ذمے ابا کی کیئر, بولو, نہیں ہے. آپ ابا کو چھوڑ کے ٹاٹا کر کے چلے جائیں, کوئی پوچھنے والا, کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ رائٹس. آپ کیا ہیں؟ ہر آدمی انڈیویجول ہے, وہ پابند نہیں ہے, باؤنڈ نہیں ہے. ابا کو نہ پالے. یہ کس کا کام ہے ابا کو پالنا؟ ہاں, آپ یہ ایک فون کر دیتے تو ایک ثواب ملے گا آپ کو کہ میرے ابا کو فالج ہو گیا ہے, کائنڈلی ایمبولینس بھیج کو اولڈ ہاؤس میں فوری طور پہ جمع کرائے. وہ بھی اگر آپ فون نہیں کرتے تو بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ برا بلا کہیں گے. اما کو پالنا آپ کی ذمہ داری, بولو. ماں کی خدمت آپ کی ذمہ نہیں ہے, تو بہو اور ساس کے سے تو مسئلے ختم ہو گئے نا. یہ ہمارے ہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بہو کے ذمہ ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے. انگریز یہ سوال پوچھتے ہی نہیں, کہتے ہیں ہم اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے, تو بہو تو بہت, وہ تو ڈاٹر ان لا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا بیگم پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. انگریزوں کے ہاں یہ مسئلہ پوچھنا ہی غلط ہے. وہ ایسے آپ کو کھا جائے گا, بولے گا یار بھی شوہر کی خدمت کے دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کیوں بھائی, وہ بھی آزاد ہے. شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ بیوی کا نان نفقہ اٹھائے, کیونکہ شوہر کیا ہے؟ آزاد. بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کو چائے پلائے, کیونکہ بیوی کیا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا سن کے؟ کتنی آزادی یار, فوراً جانا چاہیے نا. سب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ آزاد. یہ ہے ہیومن رائٹس. حتیٰ کہ جانور بھی آزاد ہیں, سانپ تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے بہت سے ملکوں میں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ان کے گھر کے باہر اتنا بڑا اژدہا نکل آیا. خیر وہ قانون کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بھئی آپ کا مقصد اس جانور سے تکلیف سے بچنا ہے نا, تو ہمیں فون کرو, ہم اٹھا کے لے جائیں گے, بس جنگل میں ڈال دیں گے اس کو. تو اس پہ تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس قانون, یہ جانور کو مارنے پر پابندی والا قانون ہمیں بھی قابل, ہاں اگر جانور حملہ کر رہا ہو تو پھر مار سکتے ہیں. خیر وہ اژدہے کا انہوں نے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آئے, وہاں جو ریسکیو کرنے والے آئے اور اژدہے کو اٹھا کے لے. میں نے کہا اگر اژدہا تجھے اٹھا کے لے جاتا نا تو تجھے کون بچاتا, تیرا کیا ہوتا کالیا. اگر اژدہا تجھے پہلے اٹھا کے, بھائی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. تو جانوروں کے حقوق سب کیا ہیں؟ آزاد. جانوروں کے حقوق ہمارے یہاں جانوروں کے بالکل بھی نہیں ہیں, حقوق ہونے چاہیے. بلا وجہ پیٹ رہے ہوتے ہیں, مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں آپس میں. خیر تو آزاد 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 آزاد. اس قانون کی بیس اچھی ہے,
قانون کی بنیاد کا مطلب بیس اچھی کا مطلب بیس جو ہے کہ سب کو آزادی ملنی چاہیے، اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے. بیس اچھی تو نہیں کہیں گے ہم، جذبہ کیا ہے؟ جذبہ اچھا ہے. بھئی کیوں ایک دوسرے کا ہم کسی کو غلام بنائیں، اولاد کو ہم مجبور کریں ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو مجبور کریں اولاد کی خدمت کرے، بہن معذور ہو جائے تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کو پالے وغیرہ وغیرہ. تو سب انڈیویجول ہیں، سب کیا ہیں؟ آزاد. لہذا یہاں سے لوگ گھٹن کے، یہاں ہمارے کچھ ریلیٹو آتے ہیں نا امریکہ سے ادھر، کہتے ہیں کیسے گھٹن کا ماحول ہے پاکستان. وہ کہتے ہیں کیسی گھٹن کا ماحول ہے. خاص طور پہ خواتین کو بہت برا لگتا ہے پاکستان، اور سعودی عرب بھی برا لگتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ تو وہاں بھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں نا، اسکارف کا تھوڑا بہت ہے مکہ مدینہ میں خاص طور پر. کیسے گھٹن کا ماحول. ایک بڑی لبرل انٹی کا فون آیا جب میں فون اٹھایا کرتا تھا، مفتی صاحب میں اسلام آباد میں ہوں، آپ سے کچھ مسائل میں نے تو میں نے کہا میں تو کراچی میں ہوتا ہوں، آپ اتوار کو آ جائیں اثر میں. نہیں ایکچولی میں یو ایس اے جا رہی ہوں، یہاں بہت گھٹن کا ماحول ہے، میں نہیں رہ سکتی. بڑے اسٹائل مجھے ان کا یاد رہ گیا. میں یہاں اسلام آباد کے کہہ رہی ہے کہ کیسا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول، میں یہاں نہیں رہ سکتا. میں نے کہا یہاں کیا گھٹن؟ کو سانس نہیں آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں تو آکسیجن بھی اچھی خاصی ہے درخت. نہیں ایکچولی یہاں ریسٹرکشنز بہت ہیں، میرے ڈیڈی ماما پاپا مجھے اتنی پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ، تم یہاں نہیں جاؤ. وہ یہی اسٹائل تھا اس کا. بات بھی پرانی ہو گئی، اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی. میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو بیان کرتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد قصہ بیان کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا کس کا قصہ ہے. پتہ چل بھی جائے تو کون کیا اکھاڑ لے گا بھائی. تو ایکچولی یہ جو ہے نا یہاں گھٹن کا ماحول ہے اور بہت یہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا یہاں شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے بھی آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ گھور. یہاں تو ہم لوگ تو دیسی ہیں نا، کسی لڑکی کو ڈانس کرتا ہوا دیکھے تو کچھ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. تو انگریزوں میں بدنظری نہیں ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ نائٹ کلب چلے جاتے ہیں جس کو خواہش ہو. ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی اسکرٹ پہن کے بھی گھوم رہی ہو تو پورا گھر تک پہنچاتے ہیں، پورا گھر تک پہنچا کے. تو اس نے کہا ایسی گھٹن کا ماحول ہے یہاں، ڈریسنگ بھی یہاں وغیرہ وغیرہ جو بھی آج کل لبرل انٹیوں کے مسائل چل رہے ہیں. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو لا بنائے ہیں گھٹن ختم کرنے کے لیے. کیا ختم کرنے کے لیے؟ گھٹن ختم ہو بھائی، جیل نہ ہو، یہ آزاد. تو یہ اس کے پیچھے جذبہ ہے ہیومن رائٹس. ماں باپ سے اولاد آزاد، اولاد سے ماں باپ آزاد، بیوی سے شوہر آزاد، شوہر سے بیوی آزاد. سب تبھی اتنے رائٹس ہیں. تھینک یو سے ہی بات کرنی ہے، پھڈا ہو جائے تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں تو طبیعت سے کوٹنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلائیں اب کیا کریں ہم. اور گالیاں ہمارے یہاں اتنی پاورفل ہیں کہ کوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی پاورفل گالیاں ہمارے یہاں ہیں کہ شریف آدمی تو اسی سے ہی بے ہوش ہو جائے. یہ ایک دوسرے قسم کے قوانین. یا تو آپ اس قوانین ان کو جو ہمارا اکثر سیکولر اور لبرل طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ تبھی ان کو وہاں کا ماحول آزادی والا رکھتا ہے. اور یہاں گھٹن بہت ٹینشن میں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار کیا ہے، خواتین کہتی ہیں ہم آدھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں ٹھرکی لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگتے، بلکہ ٹھرکی کیا سارے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم آزاد. ایک کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے سعودی عرب گئے، وہاں سعودی عرب میں اپنی وائف کے ساتھ گھوم رہا تھا، سارے عربی شیخ جو ہے نا گھور گھور کے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے. تو وہ ایسے ڈریسنگ میں تھے نا، تو کیونکہ وہ عربیوں نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ وہاں دیکھی نہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے بری نیت سے نہ دیکھ رہے ہو، تعجب سے دیکھ رہے ہو. بہرحال شیخوں کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا خیال. ہم نے تو اچھی تعویل کی کہ بھائی اچھی نیت سے عجوبہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا تھی جب آپ کو پتا ہے یہاں یہ کلچر نہیں ہے تو آپ پورے پراپر ڈریس میں گھما لیتے اس کو. خیر، تو تیسری قسم کے قوانین ہیں اسلام کے. تیسری قسم کے قوانین کس کے ہیں؟ اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا، جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی، وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل، اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے،
آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے. بڑی خاندانی بات ہے, کاش دماغ میں بیٹھ. اسلام بھی آزادی کا قائل ہے. اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے, اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پہلے لوگ غلام تھے, پیروں کے غلام, بتوں کے غلام. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے. اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ سورج اور چاند ہو, چاہے وہ آگ ہو, یہ تمہارے غلام ہیں. کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت, اتنی خدمت کر رہا ہے, سورج کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا, یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, اس سے خدمت لو. یہ جانور, گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے, فائدے مند مخلوق ہے, تو اس کی عبادت نہیں ہے, یہ مقدس نہیں ہے, یہ غلام ہے, اس لیے خدمت کر رہی ہے, اس کا کام ہے یہ. لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ, کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے, ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی, آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے, نہ برتن دھوتی ہے, پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو, کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں, ملازمت سے نکال دیتے ہیں. آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا, وہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا کہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی یہ کمپنی ہے, جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی, نہیں کرے گا تو کیا ہوگا, نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی, اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے. تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھائے, کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ. سوراب گوٹ میں جاؤ, جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو, اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں. وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ, ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں. بڑی مزے کی, میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو, بعد میں پتا چلا بھینسوں کی. کھاتے پھر بھی ہے, اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا. یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو, ہمارے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ, فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین, بچڑا کھڑا ہوا تھا, اسے ذبح کر دیا. بچڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے کہ یہ سب تمہارے غلام, سوائے انسانوں کے. انسان تمہارے غلام نہیں ہے, سب انسان برابر ہیں. اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا. جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا اس کو ختم کیا. وہ کیسے ختم کیا ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے. تصور تو اسلام سے پہلے تھا, اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے. خیر, تو آزاد, جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے, جو سپیریئر ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے. جس سے کیا ہوں گے؟ تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا, ریلیشن کو آزادی پہ قربان. یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ, آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا, جو لبرل پڑھے لکھے, ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہو. جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا, محبتیں ملیں گی آپ کو. ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ, محبتیں شارٹ. تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ. اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی, سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا. لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھو, آپ آزاد ہو نہ. آپ کو نہا دھو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط. اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے, تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو, 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی, کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے, اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے. وہ کون سا مہینہ ہے؟
رمضان، ہماری آزادی سلب، میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا، ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے. کہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں، نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سب نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے، عصر کے بعد حالت کیا. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے. بہت ساری آزادی ہیں، میں تو تفصیل میں جاؤں گا.